ایک عربی شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا. اس کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا تشریف فرما ہے. وہ عربی شخص، عربی کہتے ہیں دیہاتی شخص کو، دیہات سے آیا ہوا تھا. تو اس نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ سوال کیے. میرے آقا کی یہ عادت مبارکہ تھی، اگر کسی کو سوال کا جواب دینا ہوتا، موڈ اچھا ہوتا تو اسی ٹائم جواب دے دیتے، ورنہ آپ خاموش رہتے. جب اس نے کئی بار سوال کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، لیکن پھر وہ بار بار بولتا گیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجئے، مجھے کچھ چاہیے. پھر میرے آقا نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ گمان ہوا کہ یہ جنت طلب کرے گا، یہ جنت طلب کرے گا. لیکن اس کا الٹ ہوا. اس عربی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے سفر کے لیے اونٹ چاہیے، مجھے سفر کے لیے اونٹ چاہیے. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تجھے عطا ہوا، مانگ اور کیا مانگتا ہے. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی دیکھیے. آپ نے بھی یہی سوچا کہ یہ کچھ جنت مانگے گا، ایمان مانگے گا، نیکیاں مانگے گا، لیکن یہ تو دنیا مانگ رہا ہے. لیکن پھر میرے آقا کا دریا رحمت جوش میں آیا، فرمایا مانگ اور کیا مانگتا ہے. ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہے کس لیے مایوس کھڑا اور بھی کچھ مانگ. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی خیرات آج بھی بٹ رہی ہے، لیکن کوئی دامن ہو لینے والا، کوئی ہاتھ ہو لینے والا، کوئی عقیدہ ہو لینے والا، جنہوں نے آج اس نظریہ عقیدے کو جھٹلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا داروں کے منہ ایسے لگایا کہ سارا دن تلوے چاٹتے رہتے ہیں، سارا دن روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہ تلوے چاٹتے رہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اگر اس در سے دھتکارے جاؤ گے تو پھر تمہارا حشر یہی ہوگا. تمہارا حشر رب کی بارگاہ سے بھی دور کر دیے جاؤ گے، اس کے محبوب کی بارگاہ سے بھی دور کر دیے جاؤ گے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ اور کیا مانگتا ہے. اب دوسری مرتبہ اس نے کیا سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے اونٹ پر رکھنے کے لیے کجاوا بھی چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں اب پھر ایک بار میں مایوس ہوا کہ یہ کیا مانگتا جا رہا ہے، اسے کیا مانگنا چاہیے تھا، یہ کیا مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. دریا رحمت پھر بھی جوش میں ہے، رحمت تھی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. رحمت جوش میں ہے. میرے آقا نے فرمایا مانگ اور کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر. پھر تیسری مرتبہ حضرت علی کہتے ہیں اب میرے دل نے گواہی دی کہ اب یہ جنت طلب کرے گا. لیکن اس نے تیسری مرتبہ پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سفر کے لیے کچھ خرچہ بھی چاہیے. قربان اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ اس لیے فرمایا بار بار کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اس لیے کہ آپ امت کے خیر خواہ ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی امتی مجھ سے طلب کرے، دنیا طلب کرے، جنت طلب کرے، میں عطا کرنے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے. اس وجہ سے بار بار آپ فرماتے رہے مانگ اور کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اے نوجوان تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا عورت سے بھی گیا گزرا ہے. اب میرے آقا کی محبت دیکھیے، بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت سے بھی گیا گزرا ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ وہ دیہاتی عرض کرتا ہے وہ کیسے، کون سی بوڑھیا عورت، کون سی بوڑھی عورت، کون سی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے وطن واپس لوٹنے لگے، آپ گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار ہیں. جب آپ نے سواریوں کو ہانکنا چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو سواریاں رک گئیں، سواریاں ایک قدم بھی آگے نہ چل سکیں. آپ نے 12 کوشش کی پورے قافلے کے ساتھ کہ سواریاں آگے چلیں، لیکن سواریاں آگے چلنے کا نام تک نہیں لیتی. میرے آقا نے فرمایا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پروردگار یہ ماجرا کیا ہے، میں وطن واپس جانا چاہتا ہوں، یہ سواریاں ایک قدم بھی آگے نہیں چلتی. اللہ نے فرمایا یہ آگے نہیں چلیں گی، یہ آگے نہیں چلیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس مقام پر آس پاس کہیں جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا تابوت یہاں موجود ہے، مزار یہاں موجود ہے.
جب تک وہ تابوت اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے یہ سواریاں نہیں چلیں گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنا بتا دیا تو وہ یہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ تابوت اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں پر ہے، لیکن یہ نہیں بتایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا اس کا پتہ تمہیں ایک بوڑھی عورت سے لگے گا، اس علاقے میں یہاں پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، جاؤ اس سے پوچھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے پوچھتے اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گئے، کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، یہاں اس ایریے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، تربت ہے، مجھے وہ دکھا دو۔ اس نے کہا کہ یہ کام مفت تھوڑی ہوگا، یہ کام مفت تھوڑی ہوگا، مجھے کچھ چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتی ہو، کیا مانگتی ہو؟ اللہ اکبر، جو بوڑھیا عورت نے مانگا، میرے آقا نے تبھی رشک فرمایا، اے نوجوان تو اس بوڑھیا عورت سے بھی گیا گزرا ہے، بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت سے بھی گیا گزرا ہے، تو اس بوڑھی عورت نے کیا مانگا؟ اے آنے والے، میں یہ مانگتی ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محل ہوگا اس پڑوس میں میرا بھی مکان بن جائے۔ اللہ اکبر، بڑھیا کیا مانگ رہی ہے؟ جنت، جنت میں بھی وہ مقام جہاں انبیاء کرام ہوں گے۔ درجے ہیں نا جنت میں، ایمان کے بھی درجے ہیں، مومنوں کے بھی درجے ہیں، اسی طرح جنت کے بھی درجے ہیں۔ شہداء الگ درجے میں ہوں گے، صالحین الگ درجے میں ہوں گے، صحابہ الگ درجے میں ہوں گے، اور انبیاء کرام کا ایک مخصوص درجہ ہے جنت الفردوس، اس مقام پر ہوں گے۔ تو اس بڑھیا عورت نے اس کا پڑوس مانگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پریشان کہ اے بڑھیا، جنت مانگتی تو مل جاتی، اب تو نے ایسا مقام مانگا ہے تو اب میں کیا کروں؟ خاموش ہو گئے۔ پروردگار اب اس کا حل کیا ہوگا؟ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ فرمایا اے موسیٰ پیغمبر تو اس سے پتہ پوچھ، اور جو یہ جنت میں تیرا پڑوس مانگ رہی ہے وعدہ کر لے کہ جنت میں تیرا پڑوس تیرے محل کے ساتھ اس کا مکان بنے گا، اس کا میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ارے کوئی مانگ کر تو دیکھے صدق کے دل سے کیا نہیں ملتا انبیاء کرام کی بارگاہ سے۔ اپنے دلوں کے برتن اونڈے کر کے، دلوں میں بغض رکھ کے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ گے اور شرک کی رٹ لگا کر جاؤ گے تو خدا کی قسم اس طرح خالی ہاتھ لوٹ کر واپس آؤ گے، اور برتن اونڈے کا اوندا رہے گا۔ جب یہ دل کا برتن سیدھا ہوگا اور نگاہ گنبد خضرا پر جما کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہو گے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، تو پھر دیکھ کیا ملتا ہے رسول اکرم کی بارگاہ سے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس بڑھیا عورت سے بھی گئے گزرے ہو جنہوں نے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے جنت کے محل میں اپنا محل مانگا، موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں اسے وہ عطا کیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے ساتھیوں، پھر اس بڑھیا نے جب یہ وعدہ اس سے لیا تو فرمایا ہاں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر کون گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ اگر مزار پہ جانا ناجائز ہوتا تو فوراً روک دیا جاتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھیا کے ذریعے سے آپ کو پتہ بھی بتلوایا، اور آپ کی سواریاں وہیں کھڑی رہی، انتظار کرتی رہیں جب تک آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس نہیں پہنچے۔ عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور بھی عرضیاں لے کے حاضر ہو جاتے تھے اور حضور کے صحابہ بھی عرضیاں لے کے حاضر ہو جاتے تھے، تو پھر آج کا امتی اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی لے کے حاضر ہوتا ہے تو یہ عین اسلام کے مطابق ہے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔